آداب و تسلیمات۔ آج ہم نے جاننا ہے نقش، لو یا تعویذ کا فلسفہ کیا ہے۔ لو، نقش یا تعویذ کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی اس کو سمجھے ہیں آپ؟ یہ فلسفہ سمجھتے ہوئے باشعور عامل مر گئے، محقق مٹی تلے دب گئے، مگر ما سوائے فضل الہیہ کم ہی کسی کو اس کا راز ملا ہے۔ کسی نقش میں بذات خود اپنی کوئی اچھی یا بری تاثیر نہیں ہوتی، ہاں وہ عملیاتی صاحب قانون قاعدے ضابطے کے مطابق منوہین درستی ہو۔ تاثیر کا تعلق تحریر سے ہے ہی نہیں، تحریر محض تاثیر کے اظہار کا طریقہ ہے۔ مثلا کسی سے نفرت ہو تو نفرت دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، لیکن دل و دماغ دونوں ناقل ہیں، اظہار نہیں کر سکتے۔ اظہار کے لیے لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، جو کلام یا تحریر کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ بس یہی سادہ سی بات ہے۔ روح 360 مدارج علوی اور سفلی کی جب شاہد ہو جاتی ہے، وہ شاہد انسان جس نے دونوں عوالم کا مشاہدہ کر لیا ہو، اس شاہد انسان کا اعتقاد غیر شاہد انسان سے زیادہ سخت اور قوی ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی توجہ سورج کی روشنی کا کام کرتی ہے، جیسے سورج کی روشنی کروڑوں میل دور سے زمین پر بسنے والوں کو جھلسا دیتی ہے۔ اسی طرح شاہد چونکہ تمام عوالم کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کی توجہ، خیال اور علم تینوں مل کر اس تاثیر کو پیدا کرتے ہیں جس کا تعلق حقیقی معنوں میں عوالم غیب سے ہوتا ہے۔ یوں جب قاعدہ حقیقی تیار ہو جائے تو اس پر قانون عالم دنیا کی اشیاء کو اپلائی کر دیے جائیں، تو پھر لو ہو، نقش ہو یا تعویذ یا کچھ بھی روحانی فزکس کے اعتبار سے کامل کیمیکل تیار ہو جاتا ہے، جس کا اثر ہونا یقینی ہے۔ کوئی مانے نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر وہ اپنا اثر لازم کرتا ہے۔ اصل فلسفہ یہی ہے، الواء و نقوش و طلسمات کے پیچھے باقی محض قواعد یا علمی سرکھپائیوں میں کچھ تیار کیا جائے تو وہ محتاج رہتا ہے اجابت کا۔ اگر عامل کی قسم میں اجابت ہے تو وہ اثر کرے گا، وگرنہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے صدیوں سے سینکڑوں عامل اور لاکھوں عملیات کی کتب لکھی جا چکی ہیں، مگر پھر بھی سب کو کسی مجرب عمل کی تلاش رہتی ہے۔ فضل الہیہ کا تعلق محض حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پہ منحصر ہے۔ اس کی عدم موجودگی دجال تو بنا سکتی ہے، مگر صاحب اسرار نہیں کر سکتی۔ اب جان لیتے ہیں عالم علوی اور سفلی سے کیا مراد ہے۔ زمین اور اس پر موجود ہر وہ مخلوق جو نظر سے اوجھل ہے، وہ سفلی مدارج کی مخلوق ہے، خواہ جنات ہوں، اصیب، شیاطین یا دیگر مخلوقات۔ علویات میں ارواح نیک و بد، ملائک وغیرہ ہوتے ہیں، اور سفلی اعمال سوائے مسنون دعاؤں کے دیگر سبھی اعمال سفلی ہی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کسی عمل کے علوی درجے کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو عمل کا اذن دینے والا، پشت پہ بیٹھنے والا اور سرپرستی کرنے والا علویات کا شاہد نہ ہو۔ علویات کا شاہد ضروری نہیں مومن ہی ہو۔ ارواح خبیثہ کا تعلق بھی علویات سے ہے۔ قبالہ اور ہنود مصری ساحر علویات سے ہی ہوتا تھا، مگر وہ ساحر بہت بڑے درجے کے ساحر تھے۔ آج کل ایسے ساحر نایاب ہیں۔ آج کل تو سفلیات پہ تصرف بھی نہیں کر سکتا کوئی صحیح طریقے سے۔ ان سب سے بڑا درجہ نورانیات کا ہے، جس کا تعلق بزرگوں کی ارواح سے اکتساب فیض کا ہے۔ وہ محض نسبتوں میں پوشیدہ اور کاملین کا شیوا ہے۔ یہ فلسفہ تھا نقش، لو اور تعویذات کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز جاننے والی ہے کہ بندہ اس مقام تک پہنچے کیسے کہ وہ براہ راست بزرگوں کی ارواح سے فیض کا اکتساب کر سکے۔ اس کے لیے اخلاقی تربیت، نفسیاتی تربیت، ذہنی بلوغت اور مسلسل صحبت سے فیض یاب ہو کر سبھی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور کوئی بھی نقش چونکہ مؤثر بذات خود تو ہوتا نہیں ہے۔ جب کسی نقش کی تاثیر آپ دیکھنا چاہیں
تو صاحب نقش و لو سے ذہنی، روحانی، ظاہری و باطنی نسبت کو مستحکم کر کے مشاہدہ کیجئے، آپ کو کامل ادراک ہو جائے گا کہ یہ اسپرچول سائنس عملیات وغیرہ جو ہے یہ اصل میں چیز کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آنے والی نشستوں میں اس پوری فیلڈ کو جو اسپرچول سائنس ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ مجھے سننے والے جتنے بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں وہ شام و سحر فقیر کی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، اور ان کی خدمت میں فقیر کی ایک درخواست ہے کہ آپ چینل کے ساتھ احباب کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں، ویڈیوز کے اوپر کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اس کو شیئر بھی کیا کریں اور دیگر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ یہ خیر کا پیغام ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔